اور یہ مال کی محبت بڑھتی ہے تو کہاں بنتا ہے؟ میں پہلے بھی بتایا تھا، مال کی محبت بڑھتی ہے تو سود خوری کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی واسطے اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو دراصل ہوا تھا تمہارے ساتھ معاملہ احد کے میدان میں، اس میں کہیں نہ کہیں دنیا کی رغبت پائی جاتی ہے، اور یہ وجہ اس واسطے کہ مال کی محبت دل میں ہے، تو اس کو نکال پھینک۔ اس کا جو جڑ سے ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں سب سے اہم معاملہ کیا ہے؟ یہ سودی ذہنیت مکمل اتار دو، پھینک دو۔ تمہارے ساتھ چلنے والے لوگوں کے تم اتنی باتوں کو پکڑ کے گالیاں دیتے رہو، اللہ بھی پکڑنا شروع کر دے، تم جی بھی نہیں سکتے، سانس بھی لے نہیں سکتے، مر جاؤ گے۔ تو آدم نے بھی گناہ کیا تھا، شیطان نے بھی گناہ کیا تھا۔ آدم نے توبہ کر لی تو اللہ نے آدم سے اونچا کر کے نبوت دے دی، نبی بنا دیا۔ اس بدبخت نے اصرار کیا، اکڑا، تکبر میں پڑا، تو اللہ اس کو شیطان بنا دیا، ورنہ تو وہ فرشتوں کے ساتھ تھا نہیں۔ آج بھی یہ آیت ہے ہمارے ہی لیے، غم زدہ نہ ہو جاؤ، پست ہمت نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، ولا تہینوا ولا تحزنوا۔ غالب ہونا اللہ نے تمہارا ہی لکھا ہے، مغلوب اس واسطے ہیں کہ ہمارے ایمان پر اصل میں کیا ہے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر تم مومن ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اب کون اصل مسلمان ہے، کون کیا ہے، کمزور ہیں، کون پختہ ہیں، نہیں معلوم، لیکن غزوہ احد ہوئی تو معلوم ہو گیا۔ ارے ان میں سے 300 تو وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف عبداللہ بن ابی کے چیلے تھے، جو واپس چلے گئے، چھٹ کے سامنے آ گیا نا۔ تو اسی واسطے مصائب و آلام دنیا میں اللہ لاتا ہے، خاص طور پر جماعتوں کے اندر، اس واسطے کہ لوگ جان لیں کہ کون حقیقت میں سچا پکا ان کے ساتھ مخلص ہے، کون ہے جو صرف اوپری ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ دیکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی ملک ہے۔ وہ چاہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، کوئی رول نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، کوئی رول نہیں ڈال سکتا۔ اتنے گناہ کیا ہے، انہیں کئی کو مسلمان ہو گئے توبہ قبول ہوں گی اس کی؟ نہیں ہوں گی، نہیں بول سکتے۔ اسی واسطے ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں بعض لوگ کیا بولتے ہی رہتے، نیک کربا نہیں کرو، کبھی غصے میں آ کر اللہ تجھے ہدایت دیں گا نہیں رہے، نہیں بول سکتے تم کو کیا پتا، آخری وقت میں دے دے۔ تمہارے اس جملے سے ناراض ہو کہ تم کو کیا ہے گمراہ کر دے، کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے۔ وہ رب العالمین ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ ہاں جی، جس نے طاق کر نیزہ مارا حضرت حمزہ پر، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر لیے، وحشی تب بھی سامنے آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے سامنے نہ آیا کرنا، تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی بن گئے۔ اللہ معاف کر دے، تم کون ہوتے ہو حکم لگانے میں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ذرا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہم بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اختتام میں، جہاں پر آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ یہ پورا کا پورا سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ آخری حکم ہے جو پہلے آ گیا۔ اس سے پہلے کا یہ حکم ہے جہاں پر اللہ نے پہلے صرف تنبیہ کی، وہاں حرام ہو گیا اور اعلان جنگ ہو گیا، لیکن اس آیت کو اللہ نے پہلے رکھا، کیونکہ جو قرآن ہم کو ملا ہے نا جی، یہ قرآن نہ ترتیب نزولی ہے، جیسے نازل ہوا اس ترتیب میں ہے، نہیں، اس ترتیب میں نہیں ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے جمع نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ اللہ کے رسول نے جمع کیا، جہاں جو آیت رکھنا تھا وہاں رکھی۔ تو اس حیثیت سے وہ آیت جو ہم پڑھ چکے وہ بعد میں آنے والا حکم تھا، یہ آیت دراصل پہلا حکم تھا۔ جیسے شراب میں بھی درجات تھے،
پہلے اللہ نے کہا کہ اس میں نفع کم ہے، پھر بعد میں کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، پھر اس کے بعد آخری میں حکم کیا کہ اب دراصل مکمل شراب حرام ہے۔ ایسے ہی سود کے معاملے میں بھی سب سے پہلے جو آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ تو اس میں معلوم ہو گیا کہ خاص طور پر جو بیاض پر بیاض لے کے چڑھاتے ہیں نا جی، وہ سود حرام ہے۔ جو بزنس کے لیے پریشان ہو کے کوئی بندہ لیتا ہے نا، وہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، گویا کہ، لیکن بعد میں تمام سود حرام ہو گیا، جو بھی سود ہے سب چھوڑ دو بول دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو بڑا چڑھا کر تم کیا ہے سود لیتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، دیکھو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ڈرو اس آگ سے جو کہ تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دراصل ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اب یہ جو آیات آ رہے ہیں، اور اس آیت میں خاص طور پر سود کا بھی ذکر آ گیا ہے، جبکہ بات چل رہی تھی احد کی اور جنگ احد میں جو ہوا تھا اس پر تبصرے کی، تو آخر اچانک سود کی آیت کیوں آ گئی؟ ہاں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ بات تو چل رہی تھی جنگ کی، اور اس میں بھی خاص طور پر جنگ احد کی۔ اب وہ بیان کرتے کرتے سود کے بارے میں ایک آیت آ گئی، پھر اس کے بعد اب کنٹینیو ہو رہا ہے پھر آگے وہی معاملہ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، غزوہ بدر کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا جس میں نبی کا حکم چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف صحابہ کا رجحان ہوا، اور یہ مال کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے ایک طرفہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے، بدر کے اندر نقصان ہوا صحابہ کا۔ اور یہ مال کی محبت بڑھتی ہے تو کہاں بنتا ہے؟ میں پہلے بھی بتایا تھا، مال کی محبت بڑھتی ہے تو سود خوری کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی واسطے اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو دراصل ہوا تھا تمہارے ساتھ معاملہ احد کے میدان میں، اس میں کہیں نہ کہیں دنیا کی رغبت پائی جاتی ہے، اور یہ وجہ اس واسطے کہ مال کی محبت دل میں ہے، تو اس کو نکال پھینک۔ اس کا جو جڑ سے ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں سب سے اہم معاملہ کیا ہے؟ یہ سودی ذہنیت مکمل اتار دو، پھینک دو۔ سودی ذہنیت پیدا ہوگی تو ضرور بالضرور اپنے جان کا بھی خوف آئے گا، اپنے مال کا بھی خوف آئے گا، اور یہ خوف تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ کی راہ میں دینے سے بھی روک دے گا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے بھی روک دے گا۔ آج پوری امت اسی میں کیا ہے پڑی ہوئی ہے، اسی واسطے ہم کو کیا ہے، دین میں رغبت پیدا نہیں ہوتی، دین میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ مال کی محبت پیچھے ہے۔ مال کی محبت جیسے بڑھے گی، جان کی بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ جان رہی تو نا مال محفوظ، تو جان و مال کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یاد رکھو پھر تو تم کیا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرنے لگو گے۔ کہاں وہ مقام جو صرف اللہ سے ڈرنے والا بندہ مومن، کہاں وہ مقام کہ جو کیا ہے، ڈر کے تھر تھر کانپ رہا ہے ایک چیز اندیکھے وائرس سے۔ یہ کیفیت جو ہو رہی ہے نا، یہی حالت ہے جس سے کیا ہے، مال جان کی محبت اندر 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 عطا گہرائیوں میں ہمارے دلوں میں کیا ہے، پیوست ہو گئی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے جاؤ جی کام دیکھ لو، ہم نماز محبوب ہے، سب دیکھیں یہ بات میں۔ ایمان رہے گا تو جان اچھی ہے، ایمان ہی نہیں تو پھر وہ جان کیوں نہیں؟ پوری دنیا پریشان ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہیں۔ کیوں؟ جان مال کی محبتیں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں انسان کو۔ اگر اس سے آزاد ہو گئے نا جی، یاد رکھو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، یہی ایمان مطلوب ہے رب کو بھی، یہی ایمان کے بارے میں یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارے دلوں میں کروڑوں کا کیا ہے پیسہ آ جائے تو بھی کوئی خوشی نہ ہو، کروڑوں کا نقصان ہو جائے تو بھی کوئی غم نہ ہو، یہ آنی جانی چیز ہے، پھینکو اٹھا کے۔ ہمارا ایمان محفوظ ہے تو بس کافی ہے ہم کو سب۔ ایمان نہ ہو تو پھر کروڑوں کا کیا ہے جائیداد بھی ہمیں کوئی سکون نہیں دے سکتی۔ یہ کیفیت ہے میرے بھائیو اصل ایمان کی، جو آج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
اگر یہ ہو جاتا نا جی، آج ہم ایک رول ماڈل بن جاتے پوری دنیا میں۔ اگر ہم گورنمنٹ کو سمجھاتے کہ دیکھو ہم جان دے سکتے ہیں، ہم کرونا سے مر سکتے ہیں، لیکن مساجد کو بند نہیں کر سکتے، تو پوری دنیا میں ایمان دیکھتا، ہر کافر و مشرک اپنے آنکھوں سے دیکھتا خود ایمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو بزدلی کی روش اختیار کی۔ افسوس تو یہ ہے کہ بولنے والے کے لیے بھی کیا ہے، تانے مارے جاتے ہیں۔ میں بھی بڑا بدنام ہوں اسی واسطے کہ میں اس کو نہیں مانا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، جو بولنا ہے وہ بول کے رہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے۔ اسی واسطے بہت سے لوگ خود ہمارے اپنے کیا کیے ہیں، زبان کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک عبارت کو پکڑ کر مجھے کیا ہے کسی نہ کسی طرح پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرنے والے کریں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں بات حق کی آئے گی، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں بولنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پوری ہمارے اندر جو کچھ بھی کیا ہے مسکنت طاری ہو گئی ہے، بزدلی طاری ہو گئی ہے، اس کی وجوہات یہی جان مال کی فکر ہے، اس کے علاوہ تو نہیں۔ تو فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بھاگو دوڑو، مقابلہ کرو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شے جو ہے نا اس کی اصل چوڑائی نہ دیکھی جاتی ہے۔ چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کا کیا کہنا، کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ چوڑا کبھی بھی کم ہوتا، لمبا زیادہ ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کیا ہوگی، اندازہ لگا لو۔ وعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یاد رکھو، ایسے ویسوں کے لیے نہیں ہے، اپنی منمانی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ کون متقین، کن کے صفات، ان کے صفات کیا ہیں ان متقین کے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی میں ہو خواہ خوشحالی میں ہو، دیتے رہتے ہیں۔ آ گئی پھر یہ بات، وہی بات مال کی، مال دینے کا حکم، جان دینے کا حکم، مال دینے کا حکم، جان دینے کا حکم، بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگر توحید راسخ دل میں بیٹھ گئی ہے تو مال اور جان دینے میں کبھی شک نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں جان دیتے ہوئے یا مال دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے تو تمہاری توحید برابر نہیں۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، کتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ينفقون اب تک۔ دل کٹتا ہے پیسہ نکالتے ہوئے، سمجھو کہ ایمان اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، سمجھو اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، حکمت سے بھر دیا تمہیں۔ اسی لیے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں فی السراء والضراء، حالت تنگ دستی میں ہو حالت خوشحالی میں ہو۔ اللہ تنگ دست بنایا ہے، بڑی تنگی کا حال ہے بھائی، لیکن پھر بھی جو جیب میں کیا ہے ہاتھ ڈالا نکل گیا، دے دیا، کرے کیف جو بھی ہو سو ہو، اللہ دینے والا ہے، دے دے گا۔ تنگی میں بھی نکالو، خوشحالی میں تو نکالنا ہی ہے، لیکن تنگی میں بھی نکالو۔ فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی نکالو، تنگی میں بھی نکالتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصے کو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے جنتیوں کے صفات۔ ذرا ٹٹول کے دیکھ لو، ہم ہیں اس میں کہیں؟ ہیں تو خوش ہو جاؤ، نہیں ہے تو پھر کوئی کیا ہے، امیدیں رکھ کے جینا نہیں ہے۔ خالی خولی امیدوں سے جنت نہیں مل جاتی، عمل بھی تو کرنا ہے نا جی۔ دیکھو ان صفات میں سے کون سی صفت ہے؟ کاظمین الغیظ، ہاں جب غصہ ہو اس وقت پی جانا، یہ نہیں کہ کیا ہے بعد میں ٹھنڈے ہوئے بعد معاف کر لو بھائی غصہ تھا بول ڈالا، یہ نہیں۔ غصے کے وقت زبان بند رکھ کے تم ثابت کر کے دیکھو، ہوتا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں والعافین عن الناس، معاف کر دیتے، معاف کر دیتے۔ چلو بھائی، ہاں بہت برا لگا بھائی، لیکن دل میں کچھ نہیں رکھتا، معاف کر دیا تو اللہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ تمہارے ساتھ چلنے والے لوگوں کے تم اتنی باتوں کو پکڑ کے گالیاں دیتے رہو، اللہ بھی پکڑنا شروع کر دے، تم جی بھی نہیں سکتے، سانس بھی لے نہیں سکتے، مر جاؤ گے تو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر کا
آیا ہے، پتہ نہیں اس کی سند کی صحیح سے، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے، یاد آتا ہے کہ ایک لونڈی تھی جو کیا ہے، جب صدیق اکبر نے اس سے پانی مانگا یا کوئی مشروب مانگا تھا تو وہ لا کے دی، تو کچھ شیک ہوا ہاتھ اور پورا کا پورا وہ سالن جو بھی تھا ان کے کپڑے پہ پڑ کے پورا کا پورا ان کا کپڑا خراب ہو گیا۔ صدیق اکبر کو بڑا غصہ آیا، ابھی غصے سے دیکھنے لگے تو اس لونڈی نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، صدیق اکبر نے کہا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ یہ قرآن کا اثر ہوتا تھا صحابہ کو۔ واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب کبھی بھی یہ لوگ کوئی فحش کام، کوئی بے حیائی کا کام کر گزرتے ہیں، کون؟ یہ متقین، مفسدین نہیں ہے، متقین کے بارے میں ہی کہتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا جی، کچھ نہ کچھ غلط ہو ہی جاتا ہے، فرشتے نہیں ہیں کہ ہمیشہ کیا ہے معصوم من الخطا ہو جائے، ہاں برا کام ہو جاتا ہے، ان سے غلط کام ہو جاتا ہے۔ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، فوری طور پر اللہ کے ذکر میں آتے ہیں، فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نہ معاف کرے تو پھر کون تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہاں ولم یصروا، لیکن اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، علامہ فعلوا وہم یعلمون، کہ وہ جانتے بوجھتے ایسا کام نہیں کرتے کہ اسے بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ کبھی کبھار ہو جائے معافی مانگ لیے تو اللہ پوچھتا ہے میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اصرار نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ رب کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیتا، اسی واسطے حدیث میں وہ الفاظ آتے ہیں نا جی، وہ جو بہت پیارے الفاظ ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، رب کے پاس آتا ہے، اللہ میں نے گناہ کیا، کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس کو یقین ہے اس واسطے میرے پاس آ کے معافی مانگتا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ اسی واسطے تو آیا ہے تیرے دربار میں کہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا، تم گواہ رہو۔ وہی گناہ پھر دوبارہ کرتا ہے، وہی گناہ جس کے لیے توبہ کیا، پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے اب بھی یقین ہے اسے میں ہی معاف کر سکتا ہوں؟ تو اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبھی تو آیا تیرے دربار میں کہ تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس کو پھر دوبارہ بھی معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کر۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اسے اب بھی یقین ہے کہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اسی لیے تو تیرے دربار میں آیا ہے کہ تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے۔ تو تب اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، یہ کتنی مرتبہ آ کے معافی مانگے میں اتنی مرتبہ معاف کروں گا، جو چاہے کریے۔ تو معافی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، معافی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ہاں اصرار نہیں ہونا چاہیے، بار بار نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند۔ آدم نے بھی گناہ کیا تھا، شیطان نے بھی گناہ کیا تھا۔ آدم نے توبہ کر لی تو اللہ نے آدم سے اونچا کر کے نبوت دے دی، نبی بنا دیا۔ اس بدبخت نے اصرار کیا، اکڑا، تکبر میں پڑا تو اللہ اس کو شیطان بنا دیا، ورنہ تو وہ فرشتوں کے ساتھ تھا نہیں، اس کا بھی بڑا مقام تھا اس وقت۔ تو اصرار نہیں، تکبر نہیں۔ ہاں گناہ یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اچھے سے ہو جاتا ہے، معافی کر لو، تلافی کر لو، رو لو، گڑ گڑا لو، اللہ جو ہوگا میں معافی مانگتا ہوں۔ بس اللہ کہتا ہے کہ اصرار نہ کرو، اپنے فعل پر، اپنے کام پر اصرار نہیں کرتے وہ لوگ، تو ایسے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بدلے میں رکھا ہے اللہ کی مغفرت بھی، جنت بھی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تمہارے سے پہلے جو گزرے ہیں ذرا چل پھر کر دیکھو زمین کے اندر، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ بیان ہے، یہ بالکل واضح نصیحت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور خاص طور پر موعظت متقین کے لیے ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ دیکھو بس ہمت نہ ہو جاؤ، سستی نہ دکھاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم اصل میں ایمان والے ہو۔ آج بھی یہ آیت ہے ہمارے ہی لیے، غمزدہ نہ ہو جاؤ، بس ہمت نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، ولا تہنوا ولا تحزنوا، غالب ہونا اللہ نے تمہارا ہی لکھا ہے، مغلوب اس واسطے ہیں کہ ہمارے ایمان پر اصل میں کیا ہے مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر تم مومن ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ابھی آ گئی پھر وہاں سے تبصرہ غزوہ بدر کا، ابھی موعظت کی باتیں تھی، ضرورت کی باتیں تھی جو درمیان میں چل رہی تھی، اب وہ جو مضمون شروع ہوا تھا غزوہ بدر احد کا وہ یہاں پر پھر آ کے جڑ گیا۔ فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ دیکھو تمہیں اگر ایک چرکا لگا ہے، تمہیں ایک زخم لگا ہے تو کفار کو بھی زخم لگا ہے۔ مثلا کیا ہے، اب ذرا پس منظر میں سمجھ لیجئے دو تین باتیں۔ غزوہ بدر میں اللہ نے فتح دی، کھلی ہوئی فتح، جس میں تقریباً کفار کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، مارے گئے۔ اب غزوہ احد میں چھوٹی سی ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی پاداش میں مسلمانوں کے 70 صحابہ، 70 بہادر شہید ہوئے، تو مسلمانوں کو بہت رنج ہوا۔ غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد میں شکست کے آثار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہا ہے، دیکھو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں ان کے بھی 70 مارے گئے ہیں، تم کو ایک چرکا لگا تھا ان کو بھی لگا ہے، وہ باطل پر لگنے کے باوجود قائم ہے، تو تم حق پر کیوں نہیں قائم ہونا؟ یہ اصل میں کیا ہے، دعوت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک چرکا لگا ہے، تمہیں ایک زخم لگا ہے، تو دیکھو ان کو بھی ایک زخم لگا ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ یہ جنگ فتح، یہ شکست، یہ فتح، یہ اصل میں کیا ہے، ایک روٹین ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ نتیجہ تو وہاں ملے گا اصل جنت یا جہنم کا، یہاں پورا نتیجہ نہیں ملتا کسی کو بھی، وہاں اصل نتیجہ ملے گا۔ یہاں جو ہے وہ اللہ نے جو شیڈول بنایا اس کے تحت چلتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ہاں یہ جان لے اللہ تبارک و تعالی تم میں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے گواہ بنتے ہیں، یعنی گواہ بنانا چاہتا ہے، یا آ کر ان کے لیے کون ہے جو اللہ کے لیے جنگ کر کے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، یہ دیکھ لینا چاہتا تھا، تاکہ یہاں پر کیا ہے اللہ نے تھوڑی سی شکست دی۔ چاہتا تو کیا ہے پوری جنگ فتح ہی ہوتی، لیکن اس میں نہیں معلوم ہوتا نا کہ کون اصل ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہے بہت اہم، اللہ کو ٹیسٹ کر کے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو پھر یہ ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی جب کون منافق ہے کون اصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں جاننا چاہتا ہے جبکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، تم نہ نہیں معلوم نا، تم نہ بھی معلوم ہونا نہیں کون صحیح کون غلط، تو یہ اصل معاملہ ہے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ دیکھو ہم یہ دن ہیں جو پھراتے رہتے ہیں، جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی گواہ کے طور پر اٹھانا ہے، یہ جاننے کے لیے اللہ نے شکست دیا، اور اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کون ہے۔ اور نیچے آیت اس کی اور زیادہ تفصیل سے آ گئی، دیکھیے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا اور چھانٹ کر کافروں کو الگ کر دینا چاہتا تھا، یا منافقین کو الگ کر دینا چاہتا تھا۔ سب مل کے آ گئے نا جی۔ اب کون اصل مسلمان ہے، کون کیا ہے، کمزور ہیں کون پختہ ہیں نہیں معلوم، لیکن غزوہ احد ہوئی تو معلوم ہو گیا، ارے ان میں سے 300 تو وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف عبداللہ بن ابی کے چیلے تھے جو واپس چلے گئے،
چھٹ کے سامنے آ گیا نا. تو اسی واسطے مصائب و آلام دنیا میں اللہ لاتا ہے، خاص طور پر جماعتوں کے اندر، اس واسطے کہ لوگ جان لیں کہ کون حقیقت میں سچا پکا ان کے ساتھ مخلص ہے، کون ہے جو صرف اوپری اوپری ہے. اگر یہ کنڈیشن نہ لائے تو جماعتوں میں کیا نہیں ہوگا، چھانٹ ہی نہیں ہوگی، اور خاردار کاٹے وغیرہ سب جمع ہو کے کیا ہو جائیں گے، ایک ہی نام لے لیں گے. اسی واسطے آپ دیکھیں گے دینی جماعتوں میں بڑا اوپر نیچے ہوتا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ یہ جب جاننا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مخلص ہے تمہارے ساتھ، کون ہے جو منافق ہے جو ساتھ میں لگ گیا ہے. اور خاص طور پر صحابہ کا تو جب امتحان ہوا تاکہ نبی کی ساتھیوں میں کوئی ایسا نہ ہو جائے جو منافق ہو اور نام کما لے کہ یہ بہت اچھا ہے. اسی واسطے تمام صحابہ کو اللہ نے چھانٹ دیا. جب ایک جنگ ہوتی، ایک معاملہ ہوتا، چھٹتے رہتے. جو منافق بھی جم تھا وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتا، الگ ہو جاتا. مسلمانوں کو معلوم ہو جا ارے ہم نے سب سمجھاتا ہے بڑا مخلص ہے، یہ تو پکا بدبخت نکلا. آپ واقعات تسلسل سے پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں سیرت میں بے شمار ایسے حالات ہیں جن میں کیا ہے کانٹ چھانٹ ہوتا رہا. ادھر احد ہوا، ابھی 1 سال نہیں گزرا، بدر ہوا 1 سال نہیں گزرا، احد ہوا 1 سال نہیں گزرا، کوئی اور چھوٹے چھوٹے معرکے ہوئے، اور اسی طرح کیا ہے خندق ہوا، اسی طرح کیا ہے خندق ابھی ہو کے ختم نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، پھر واقعہ عفک ہو گیا، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگ گئی. اب اس میں کون اچھا کون برا اور معلوم ہو گیا. ایسے چھانٹ ہوتے رہتے تاکہ معلوم ہو جائے. تو یمحص کا مطلب ہے آزمائش کر کے ذریعے نکالنا اصل چیز کو. تو فرمایا کہ یمحص اللہ الذین آمنوا، کہ اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، ویمحق الکافرین، اور یہ کافروں کو سرے سے مٹانا چاہتا تھا. اب آ گئی وہ بات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ پہلے بھی آ گئی تھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے کہ کیا ہے مومنوں پر آئی تھی. تو یہاں پر بھی غزوہ بدر احد کے اندر جب شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ پھر یاد دلا رہا ہے، دیکھو یہ جو کچھ بھی تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ اسی واسطے کہ تمہارا ایمان جانچنا تھا، تکالیف آئیں گی، صبر کرنا تھا. ایسے ہی تم نے سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جیسے ہی ایمان لائے یا کلمہ پڑھا جنت میں چلے جاؤ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، نہیں، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جانا ہی نہیں، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھایا ہی نہیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں. گویا کہ یہاں پر یعلم کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جانا نہیں، بلکہ یہی کریں گے کہ اللہ ظاہر نہیں کیا. اللہ تو جانتا تھا، لوگوں میں ظاہر ہونا تھا کون صبر والے ہیں، کون جنگجو ہیں، کون مجاہد ہیں، کون منافق ہیں. یہ دراصل کیا ہے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ 300 لوگ تو وہ تھے جو برملا مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، آستین کے سام بنے، لیکن غزوہ احد میں بالکل علی الاعلان ہاتھ دکھا کے چلے گئے. اب انہی کے بارے میں تبصرہ ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دیکھو اس سے پہلے بڑے بلند بانگ دعوے تھے تمہارے، یعنی منافقین کے، آ کے کہتے تھے کہ ہم تو کیا ہے شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم تو کیا تمنا ہے ہمیں موت کی اللہ کی راہ میں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، جب تک کہ ملاقات نہیں ہوئی تھی دشمن سے، لیکن فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، جب جنگ کے میدان میں ملاقات ہوئی اس وقت کیا ہوا تمہاری حالت، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آنکھوں دیکھ لیا تم نے، جو کچھ بھی ہوا تم لوگوں نے کیا ہے پلٹ کے بھاگا. پہلے تو بڑے آرزو، بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے، میں ایسا میں ویسا، ابھی جنگ کا حکم نہیں ہوا، ابھی نکل کے میں کیا کرتا ہوں. دیکھو یہ بلند بانگ دعوے کیا ہوئے، وہ سب کے سب سامنے آ کر رہ گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبله الرسل، اسی طرح جو اس سے پہلے رسول آئے تھے اسی طرح یہ بھی ایک رسول ہیں. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتلا انقلبتم، یا شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے اپنے ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اگر تم ایڈیوں کے بل اس دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے. وسيجزي الله الشاكرين، کہ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دے گا. اب یہ وہ آیت آ گئی ہے جو مشہور ترین آیت ہے، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو صدیق اکبر نے بھی پڑھا تھا. اور یہاں پر گویا کہ خاص اشارہ ہے
کہ غزوہ بدر میں غزوہ احد میں اصل میں کیا ہوا تھا، اتنی افراتفری مچی کہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو۔ تو جب یہ مشہور ہوا تو بعض صحابہ نے لڑنے سے ہی ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں گے جی۔ سعد ابن ربی اور سعد ابن انس ابن الربی جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں پریشان حال، پوچھا کیا، کہا کہ اطلاع آئی ہے، پتہ نہیں آپ کو، پوچھا کیا اطلاع آئی ہے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ پھر تم کیوں بیٹھے ہوئے، اب ہم کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے رسول ہی شہید ہو۔ کہا کہ جس کاس کے لیے رسول شہید ہو گئے چلو تم بھی اسی کاس کے لیے شہید ہو جاؤ۔ ان کو اس وقت بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے۔ تو اس طرح صحابہ کا معاملہ ہوا، تو اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ولو بالفرض ایسا ہو جاتا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین سے جو کوئی بھی پھرے گا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور بالضرور نوٹس لے گا، اور اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آیت تو تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وفات کے وقت جب پڑھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا گویا کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو غزوہ بدر کے تبصرے میں آ گیا تھا، اور اس میں لفظ دیکھ لیجئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ گستاخ ہیں فلاں ہیں، صاف الفاظ ہے افئن مات، اگر آپ مر جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کیا ہے معاملہ ایشو کر کے رکھ دیا کہ دیکھو موت کا لفظ بولنا یا مرنا بولنا بڑی بے ادبی ہے، اللہ کے رسول کو مرنا نہیں بولنا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے بولنا کہتے۔ کیوں؟ پردے کے پیچھے ان کے بہت اندر لمبے لمبے کام رہتے ہیں ان کے، اس کی وجہ سے پردات بولنا ہوتا۔ تو بعض لوگ بڑا ہی کیا ہے گستاخی سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی گستاخی نہیں ہے، موت تو سب کو لکھی ہوئی ہے۔ موت تو ایمان اور مومن کے لیے تو کیا ہے ملاقات کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے نا جی، اس میں کون سی بات ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ او قتلن، شہید ہو جائے، جو بھی ہو، لیکن تم اس کے لیے دین سے پھر جاؤ گے نہیں، دین پر قائم رہو۔ اب ساتھ میں کیا ہے گویا کہ نصیحت کے طور پر فرما دیا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا مقررہ وقت وہیں پر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے 1 منٹ نہ آگے مر سکتا ہے نہ پیچھے مر سکتا ہے۔ پھر پریشان ہو کے بیڈ نہیں بول کے آکسیجن لگا لے، کئی کو مرتے ہیں۔ تدبیر کرو بھائی، تدبیر کرو، لیکن تدبیر ہو کہ تقدیر سمجھ لینا بڑی بے وقوفی ہے۔ جن جن کی جو موت مقرر ہے وہ مقررہ وقت پر ہی آئے، اسی کے لیے کیا کرنا، پریشان ہو کے رات دن ہاتھا پاؤں چھوڑ کے ایسے ہی کیا ہے پریشان ہو کے بیٹھ جانا، خالی کیا ہے ایک ٹیسٹ میں کچھ تبھی نکل کو آیا، ذرہ یہ بڑھ کو تھا کہتے یہ ہوتا، انسان کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہی مایوسی ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے۔ آج کیا ہے کہ تھوڑی بخار آئی، چھوٹی سی چھینک آئی، تھوڑا سا کیا ہے کھانسی ہو گئی، کیا کر رہا ہوں ٹیسٹ کرو، ارے ٹیسٹ میں کیا ہے جی، ارے ٹیسٹ میں یہ جو ہے نا جی وہ ذرا بڑھ کو دکھا رہا ہے، تو کیا کرنا، وہ ہوگا اتچ ہاں سے چونے کیا ہے پپڑ ہو جاتا ہونا۔ جن کی جو ہے وہ ہو کر رہے گا، موت نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت کو ٹال کے آئے گی، بلکہ موت ہی ہے جو تمہیں حفاظت کرتی ہے۔ سب سے اہم ترین محافظ خود موت ہے۔ کیوں؟ نہیں آنا ہے نا، نہیں آئیں گے انہیں، ہاں لاری 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 چڑھ جائے بندے پر، موت نہیں آنا ہے، زندہ ہو کے بیٹھتا انہیں پھر لاری۔ موت آنا ہے، گھر کے اندر بیٹھا تھا پورا، جب آکسیجن دیکھ لے کو لگا کو انگلی میں برابر ہے مر جاتا، کیوں مرنا ہے نا انہیں، کیا بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، موت کا ایک وقت مقررہ ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، جو کوئی بھی کیا ہے دنیا میں ہی جزا چاہتا ہے ہم اس کو بھی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کا کچھ بھی جو بھی حصہ بنتا ہے، لیکن جو کوئی آخرت میں چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں دیتے ہیں اس کا بدلہ۔ وسنجزی الشاکرین، کہ ہم دراصل کیا ہیں آخرت میں جو بدلہ دیں گے شکر گزاروں کے لیے عنقریب بہت ہی بہترین دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے،
یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ صحابہ مل کر جنگ کیے ہیں. جنگ تو اس سے پہلے بھی بہت سی مرتبہ انبیاء کے ساتھ کئی ان کے صحابہ نے کیا کیا ہے؟ جنگ کیا ہے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو جنگ کیے ہیں اس وقت بھی ان کو مصائب و آلام پیش آئے, اس وقت بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بڑی بڑی پریشانیاں آئی, لیکن انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری, کمزوری بھی نہیں دکھائی. گویا کہ نصیحت ہو رہی ہے صحابہ کو. اس سے پہلے بھی ایسے جنگیں ہوئی ہیں, ان کو بھی تکالیف آئی ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا نہیں, ذرا سا بھی ضعف یا ذرا سا بھی کیا ہے وہاں سے کمزوری نہیں دکھائی, بلکہ اس پہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. اور ومستکانوا واللہ یحب الصابرین کے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے. وما کان قولهم الا ان قالوا. ایسے وقت میں ان لوگوں کا, ان مجاہدین کا جو سب سے اہم ترین طریقہ تھا وہ دعا تھی. وہ دعا کرنے لگ جاتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کی ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے, واسرافنا فی امرنا, اور ہمارے امروں میں, ہمارے کاموں میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کو معاف فرما, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی پھر انہیں دنیا میں بھی کیا ہے اس کا اجر دیا, اور آخرت میں تو ان سے بہترین اجر اللہ تبارک و تعالی دے گا. واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین, اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے, صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے, اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے, جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے. آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا. اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں. 5000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں. الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا, اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.